ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 89ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، 89۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی 83ویں آیت کی ہم تفسیر پیش کریں گے، اور حسب معمول اردو ترجمہ، الفاظ کے انفرادی معنی وغیرہ پیش کی جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اس آیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ناظرین گرامی، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہدے سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ ناظرین، ان 3 آیات میں کل 23 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 الفاظ یا 3 سے زائد الفاظ کی مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا۔ اِذ کے معنی آتے ہیں جب، جو کہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، شوز ٹائم۔ اس مادے سے نکلنے والے الفاظ دیگر الفاظ ہیں اخذ یا اخذ، یعنی پکڑنا، پکڑ لینا۔ میثاقہ کے معنی آتے ہیں پختہ عہد۔ میثاقہ ایسا عہد جو قسم کے ذریعے پختہ کیا جائے، ٹو ٹیک اے بانڈ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے معنی آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرنا، تم عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے۔ اس مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں عبد یعبد عبادتاً، یعنی عبادت کرنا، انتہائی عجز و انکسار کا اظہار کرنا۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں العبودیہ کے معنی کسی کے سامنے ذلت اور انکسار ظاہر کرنا ہے، مگر العبادہ کا لفظ انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معنوی اعتبار سے العبادہ کا لفظ العبودیہ سے زیادہ بلیغ ہے، لہٰذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب افضال و انعام ہو، اور ایسی ذات صرف ذات الہی ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ مفردات القرآن میں اگر آپ جائیں گے، مطالعہ کریں گے تو یہ ساری تفصیلات وہاں ملیں گی۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے اس حقیقت کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اور زیر تفسیر آیت میں بھی، یعنی آیت 83 میں بھی فرمایا گیا لا تعبدون الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، نہیں کرو گے تم۔ الا اللہ، اللہ کے سوا۔ وبالوالدین، اور ماں باپ سے احساناً حسن سلوک کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔
زبدۃ التفسیر ما فتح القدیر میں ہے، کتاب کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے الاحسان الی الوالدین معاشرتہما بالمعروف والتواضع لہما وامتثال امرہما۔ والدین سے احسان یہ ہے کہ کھانے پینے اور بود و باش میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور عجز و خاکساری سے پیش آنا، اور دنیوی معاملات میں ان کی فرما برداری کرنا، تاہم جہاں تک احکام دین اور عبادت و ریاضت کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کا حکم بجا لائیں گے۔ وذی القربہ اور قرابت داری، والیتامہ اور یتیم، والمساکین مسکین۔ وذی القربہ والیتامہ والمساکین میں وذی القربہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو کہا جاتا ہے۔ ذو یعنی کہ صاحب، مالک کے معنی آتے ہیں۔ حالت رفعی میں ذو، حالت نصبی میں ذا الف کے ساتھ، اور حالت جری میں زی استعمال ہوتا ہے یا کے ساتھ۔ والیتامہ یتیم کی جمع ہے۔ الیتیم یعنی نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ اور والمساکین، اور مساکین کی خدمت کرنا ہے۔ مسکین جس کے معنی آتے ہیں، اس کا مفرد ہے، سنگولر ہے مساکین کا۔ ایسا شخص جو کھانے کمانے سے عاجز ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مصباح اللغات میں جائیں گے تو مسکین کی پوری تفصیل مل جائے گی کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور مروت کرنے کا دوہرا اجر و ثواب ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ افطاری کرو تو کھجور سے کرو، اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کھولو، پانی پاک کرنے والا ہے، اور صدقہ مسکین پر باعث اجر ہے، اور مستحق رشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں دو فضیلتیں ہیں، صدقہ اور رشتہ جوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رزق میں کشائش چاہتا ہو اور اپنے عمر میں ترقی کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور آج کل ہمارے حالات کیا ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں اور باپ کے رشتہ داروں سے، چچا ماموں اور اس طرح کی بہنوں سے، یا رشتہ داری بھائیوں سے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی میں کچھ فرق رکھ کر بتایا کہ اس طرح، یعنی دو انگلیوں کو جوڑ کر کے، یعنی جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح انہیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ اس کا قریبی ہو یا دوسرے کا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور راوی نے انگشت شہادت کی درمیانی انگلی سے ملا کر بتایا کہ اس طرح، اور وہ راوی مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے کہ آپ ایک کھجور یا دو کھجوریں، ایک لقمہ یا دو لقمے اس کو پلٹا دے۔ حقیقت میں مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود سوال کرنے سے بچے۔ اور آج کل اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، ایسے کئی سارے مسکین ہیں، علماء کرام ہیں اپنے پڑوس میں رہنے والے، جو عزت نفس کی وجہ سے آپ تک نہیں آتے۔ 7، 8، 9 مہینے گزر چکے ہیں، مدارس بند ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، رمضان میں چندہ نہیں ہو پایا ہے مدارس کے لیے۔ ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں آپ کے آس پڑوس میں، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو واقعی میں اس وقت مستحق ہیں، جو مسکین کے زمرے میں آتے ہیں، ان تک اپنے جو ہے اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہرکیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بیوہ اور مسکین کی خبر لینے والا اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی طرح ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا ایسے عابد کی طرح ہے جو سست نہ پڑے، یا ایسے روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرے۔ آگے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ وَقُولُوا، اور تم کہنا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، حُسْنًا اچھی بات، یعنی ماں باپ ہوں یا عزیز و اقارب یا پھر یتامہ اور مساکین جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے، ان سے بالخصوص اور عام لوگوں سے بالعموم انتہائی ادب و لحاظ سے نرم اور شائستہ لب و لہجے میں گفتگو کرنی ہے، البتہ حق و صداقت کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے معنی آتے ہیں اور نماز قائم کرنا، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں قام یقیم اقامتاً، یعنی قائم کرنا، اقام الصلاۃ میں وقت کی پابندی، خشوع و خضوع، دوام اور باجماعت نماز ادا کرنا، مرد حضرات مسجدوں میں جبکہ خواتین گھروں میں نماز ادا کریں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا اس مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ وآتوا اس مادے سے نکلنے والے الفاظ عطا یؤتی ایتان، آتا یوتی ایتان، ادا کرنا۔ زکوٰۃ لفظ معنی، اس کے لفظی معنی اگر دیکھے جائیں تو نشو و نما اور چیز کا عمدہ حصہ، جبکہ شرعی طور پر صدقہ و خیرات جو رزق حلال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غربا اور مساکین کو دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، منہ پھیر لیا، الا بجز یا سوائے، اس مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں تولا یتولا، یعنی پھر جانا، منحرف ہو جانا۔ الا کے معنی آتے ہیں کلمہ استثناء ہے، مگر، اور سوائے کا معنی دیتے ہیں ایکسیپٹ، EXCEPT سے۔ قلیلاً چند ایک، منکم تم میں سے، قلیلا منکم تھوڑے تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون پھر جانے والے، وانتم معرضون اور تم ہو پھر جانے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہود سے خطاب ہے کہ ان میں سے اکثر نے اسلام سے اعراض اور مسلمانوں سے دشمنی کی، اور تھوڑے ہی اسلام کی طرف مائل ہوئے، جن میں سے مشہور صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو ناظرین، یہ لفظی معنی آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ انداز میں پیش کر دیے گئے۔ تفسیر پر تھوڑی بہت نظر کر لیتے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق کے بیان کے بعد یہ معاً والدین کا حق ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہی کا ہے، اور کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ لیکن یہ حق صرف احسان یعنی حسن سلوک کا متقاضی ہے، عبادت کا نہیں۔ اس سے بات صاف نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبادت میں والدین کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کا درجہ خدا کے بعد سب سے اونچا ہے، تو تابت دیگراں چے رسید، یعنی دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح جو ہے آپ یہ معاملہ اپنا سکتے ہیں عبادت کا۔ تدبر قرآن جلد نمبر اول میں آپ اس تفسیر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف آئیے ناظرین تفسیر ابن کثیر پر نظر کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں معبودان باطل سے بچو کے عنوان سے ہمیں تحریر ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو حکم احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یہ حکم نہ صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا بلکہ تمام مخلوق کو دیا گیا ہے، جیسا کہ 21ویں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں،
سب لوگ میری ہی عبادت کریں۔ اور فرمایا اسی طرح 16ویں سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچے رہو، بچو۔ ناظرین، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، اس لیے پہلے ان کا حق بیان کیا گیا۔ 31ویں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا گیا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مانو۔ ایک اور جگہ یعنی 17ویں سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا گیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہو۔ ناظرین گرامی، بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ ناظرین، آیت میں لا تعبدون فرمایا گیا ہے اس لیے کہ اس میں بنسبت لا تعبدو کے مبالغہ زیادہ ہے۔ ابن مسعود سے بھی مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا سرپرست نہ ہو، مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم اور برائی سے روکا کرو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کر لیا کرو۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ بس قرآن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے، پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے مگر تھوڑے سے پابند عہد رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، خرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور اس لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو، یعنی جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ امت بنسبت اور امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہے۔
بہرکیف ناظرین گرامی، اب آخر میں ہم آیت مبارکہ میں موجود حکمت و بصیرت کی نکات کو پیش کر رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اگرچہ ان کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن بعین ہی ہدایات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی مجھے اور آپ کو بھی ہیں۔ ان ہدایات کو پس پش ڈالنے سے بنی اسرائیل خائب و خاسر ہوئی، ذلیل و رسوا ہوئے۔ ظاہر ہے اگر ہم بھی ان ہدایات کو نظر انداز کر دیں گے تو سراسر نقصان اٹھائیں گے، العیاذ باللہ۔ ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ